دو تین کیسز کچھ ایسے ہیں کہ جو میں یہاں پہ مینشن کرنا چاہوں گا جو بہت زیادہ کامن ہیں، جو آپ سب کو ہوپ فلی جن کے کویشچنز ہوں گے یا جنہوں نے ابھی سیشن کے بعد کال کرنی ہے ان کو اس میں آنسرز مل جائیں گے. تو جن کے سیم کنسرنز ہیں، تو کیونکہ بہت زیادہ لوگوں کی کالز آتی ہیں، لاسٹ ٹائم بھی ایسے ہوا تھا کہ وہ کال پہ کال ہوتی ہے، وہ ہر ایک کی پک نہیں کی جا سکتی، پھر کچھ لوگ رہ جاتے ہیں. تو میں ریکویسٹ یہی کروں گا کہ میری انسٹاگرام پہ کوشش ہوتی ہے کہ میں 1 to 1 رپلائی کروں، تاکہ اصل میں کیسز زیادہ تر کامن ہے، یہ کامن ہی مسئلہ ہے سب بچوں کا، لیکن ان کو یہ ہوتا ہے کہ کوئی بات سننے والا ہو، کوئی دل کی بات کسی سے کرے، وہ ہمیں اپریشیٹ کرے کہ انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو انسٹا پہ آپ سب میسیج کرتے رہتے ہیں، مجھے ضرور کرتے رہیں، وہاں پہ جس حد تک مجھ سے ہو سکتا ہے میں رپلائی کرتا ہوں. لیکن پھر بھی اگر جو آپ کے کویشچنز ہیں اس طرح کے جو آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ یہ آنسر سن لیں. اگر اس میں آپ کا آنسر اکوموڈیٹ نہیں ہوتا تو پھر آپ ضرور کال کریں اس سیشن کے اینڈ میں. سب سے پہلے ایک کیس ہے، وہ یہ ہوا کہ ایک بچی نے کہا کہ میں ایک لڑکے کو پسند کرتی ہوں، تو اس کی پہلے سے شادی ہے. تو اب میں اس کو کہتی رہی کہ نکاح کرو نکاح کرو نکاح کرو، تو وہ کوئی ہمت اس نے نہیں پکڑی. تو فائنلی اس نے مجھے کہا کہ میں مولوی لے کر آتا ہوں تو ہم فون پہ نکاح کر لیں گے. فون پہ نکاح ایسے کیا اس نے کہ فون پہ بات کرائی لڑکے نے لڑکی سے، اور لڑکی سے کہا کہ یہ مولوی صاحب میرے پاس ہیں، یہ بولیں گے، تم سے پوچھیں گے تمہیں قبول ہے یا نہیں قبول، تو تم نے بتا دینا ہے. تو پھر اس نے کسی بندے سے بات کرائی، مولوی صاحب تھے جو بھی تھا، اور اس نے پوچھا کہ آپ کو قبول ہے؟ تو لڑکی کہتی ہے میں نے کہا قبول ہے. پھر اس نے کہا کہ حق مہر آپ نے لینا ہے یا اللہ کے راستے میں دینا ہے؟ تو لڑکی نے کہا کہ میں نے کہہ دیا اللہ کے راستے میں دینا ہے. تو وہ لڑکے نے کہا کہ میں نے یہ حق مہر مولوی صاحب کو دے دیا، صدقہ کر دیا. یہ بات ہوئی ہے. اور کہتی ہے کہ اب وہ لڑکا مجھے کہہ رہا ہے کہ تم میرے نکاح میں ہو. تو اب یہ کیس ایسا ہے کہ اس طرح کے نا اسکیمز اور اس طرح کی چیزیں مارکیٹ میں کافی چلتی رہتی ہیں، تو بچیاں ان میں آ جاتے ہیں. بہت اچھا کیا کہ اس بچی نے پوچھ لیا. نکاح کے کچھ بنیادی لوازمات ہیں، یہ بالکل اچھی طرح سے آپ سب سن لیں اور یاد رکھ لیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں سنیں کون ہے؟ اچھا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نکاح کے لیے بنیادی چیز ایجاب و قبول ہی ہے. یہ بات تو ٹھیک ہے، سب سے بیسک چیز ہے ایجاب و قبول. لڑکا اور لڑکی کا رضامند ہونا کہ ہم نے نکاح کرنا ہے اور وہ ایک دوسرے کو قبول کر لیں نکاح میں، یہ سب سے بیسک چیز ہے. اور اس میں اگر فورسفلی کچھ ہو رہا ہے تو نکاح فاسد ہوتا ہے، نکاح نہیں ہوتا. اگر لڑکے کو فورسفلی کہا گیا ہے کہ فلاں لڑکی کو قبول کرو، اس نے مجبوراً قبول کیا ہے، تو وہ نکاح نہیں ہوا، وہ نکاح فاسد ہے، وہ نکاح ہوا ہی نہیں ہے. اسی طرح لڑکی کو مجبور کر کے، جیسے عموماً رواج بہت زیادہ یہ بچیاں کہہ رہی ہیں کہ سارے بیٹھ جاتے ہیں، باپ سر پہ کھڑا ہو جاتا ہے، شور کرنے لگ جاتے ہیں، گالیاں دینے لگ جاتے ہیں، یا کچھ کہتے ہیں کہ پاؤں پکڑ لیتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ رونے لگ جاتے ہیں، کچھ کہتے ہیں دھمکیاں دینے لگ جاتے ہیں، تو پھر ہم مجبوراً کہہ دیتی ہیں کہ قبول ہے. تو اس کیس میں بھی کیونکہ لڑکی کی نیت نہیں تھی، اس کی انٹینشن نہیں تھی، اس نے مجبوراً ہاں کی، یہ نکاح نہیں ہوا، یہ نکاح فاسد ہے. ٹھیک ہے، چاہے باقی لوازمات پورے ہوں. ایجاب و قبول بنیادی چیز ہے. اگر وہ زور زبردستی ہوا ہے، انٹینشن کے بغیر ہوا ہے، لڑکی اور لڑکے کی رضامندی سے نہیں ہوا، تو وہ نکاح فاسد ہے، وہ نکاح نہیں ہوا، پہلی بات. اور اب آ جائیں کہ وہ لڑکی اور لڑکا رضامند تھے اور انہوں نے ایجاب و قبول کیا کہ ہاں مجھے قبول ہے. لڑکا بھی کہتا ہے کہ لڑکی مجھے قبول ہے فلاں، اور لڑکی بھی کہتی ہے مجھے فلاں لڑکا قبول ہے. تو یہ پہلی ریکوائرمنٹ پوری ہو گئی. دوسری ریکوائرمنٹ ہے کہ یہ گواہوں کی موجودگی میں ہو. اگر لڑکی اور لڑکا 1 to 1 آپس میں یہ کہہ دیں کہ تم مجھے قبول ہو نکاح میں، اور لڑکا لڑکی کو اور لڑکی لڑکے کو کہہ دے کہ تم مجھے نکاح میں قبول ہو، کوئی گواہ اس کے اوپر موجود نہیں تھا، تو اب یہ نکاح نہیں ہوا، یہ زنا ہی رہے گا اگر وہ کچھ کرتے ہیں تو. ایک گواہ بھی کافی نہیں ہے، جیسے اس کیس میں ہوا. فون پہ اس نے مولوی صاحب تھے، چلیں انہی کو ہم مان لیں اگر گواہ، تو وہ ایک شخص موجود تھا، گواہ موجود نہیں تھے. بنیادی کم از کم 2 گواہ نکاح کے ہونے چاہیے.
وہ گواہ موجود نہیں تھے اور سچے لوگ ہونے چاہیے. ایسے نہیں کہ آج کچھ بیان دے رہے ہیں کل کچھ دے رہے ہیں. اکثر لوگ ہوتے ہیں وہ جھوٹ دھوکہ دہی میں انوالو ہوتے ہیں, بیان بازی میں مشہور ہوتے ہیں, کرائے کی گواہیاں دے رہے ہوتے ہیں. وہ نہیں, ٹرسٹ وردی اور بہتر یہی ہے کہ لڑکی لڑکے کے اپنے جو قریبی لوگ ہیں ان میں سے کوئی ہو, کم از کم 2 گواہ نکاح کے ہونے ضروری ہیں. پہلی ریکوائرمنٹ یہ ہوگی کہ وہ ایجاب و قبول کریں گے, اور کیسے کریں گے؟ گواہ کی موجودگی میں کریں گے. اب یہ 2 بیسک ریکوائرمنٹ ہیں. تیسری ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ وہ جو لڑکی اور لڑکا ہیں وہ مسلمان ہونے چاہیے. یہ تو بلکہ سب سے پہلی ریکوائرمنٹ ہے, مسلمان ہونے چاہیے. اور عقیدہ اور اس طرح کے پرابلمز نہیں ہونے چاہیے. یہ نہیں کہ اب کوئی لڑکا وہ اس طرح کا کسی گناہ میں ہے, جیسے شیعہ ہے یا لڑکی شیعہ ہے, کوئی اس طرح کا سیکٹ ہے ان کا, یا وہ کسی ایسے گناہ میں ہے, گناہ کبیرہ میں, یا کنٹینیوسلی وہ اس طرح کے گناہ میں پڑا رہتا ہے, تو اب بھی وہ نکاح کے لیے ایک دوسرے کے لیے ویلڈ نہیں ہے. ایسا نکاح نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر کوئی زانی ہے, قرآن میں بتایا گیا ہے کہ جو زانی ہے, زنا کرنے والا ہے, وہ کس سے نکاح کرے؟ کسی زنا کرنے والی سے ہی کرے. اور اسی طرح جو زنا کرنے والی لڑکی ہے وہ بھی کسی زنا کرنے والے لڑکے سے ہی کرے, یا پھر مشرک سے کرے, کسی پاک باز مومن سے نہ کرے. تو اب یہ نکاح بھی اس طرح کا بھی ویلڈ نہیں ہوگا جس کو زنا کی عادت ہو. ہاں, جو توبہ کر چکا ہے یا کر چکی ہے اس کا پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے. جس سے زنا ہو گیا, اللہ نہ کرے کبھی, لڑکے سے یا لڑکی سے, اور اب وہ توبہ کر چکا ہے یا کر چکی ہے کہ آئندہ میں نہیں کروں گا یا کروں گی, تو اب وہ زانیوں میں یا زانیات میں شامل نہیں ہے. اب وہ پاک باز مسلمانوں سے نکاح کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. دوبارہ سے ریپیٹ کر لیتے ہیں. پہلی چیز ہے ایجاب و قبول, پہلی چیز ہے مسلمان ہونا اور عقیدہ درست ہونا. دوسری چیز ہے ایجاب و قبول, آپس میں لڑکی لڑکا قبول کریں. اور تیسری چیز ہے کہ گواہ موجود ہوں, کم از کم 2 گواہ. باقی جو ریکوائرمنٹ ہے کہ مولوی صاحب نکاح پڑھائیں یا خطبہ ہو نکاح کا, وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مسنون ہیں, لیکن وہ ریکوائرمنٹس میں سے نہیں ہیں. اگر وہ نہ بھی ہوں تو بھی نکاح ہو جاتا ہے. اب چوتھی ریکوائرمنٹ سنیں کہ لڑکی کے کیس میں, کنواری لڑکی کے کیس میں ولی کی اجازت ہونا اہم ہے. میرا ورڈ سنیں, اہم ہے. بالغ لڑکی کے کیس میں ولی کی اجازت ہونا اہم ہے. اور اب بالغ لڑکی کا کام یہ بنتا ہے کہ وہ جو بھی اس کا ولی ہے, اس کا والد ہے, والدہ ہیں, کوئی چچا تایا دادا, جو بھی اس کے جو بھی اس کے ذمہ دار ہیں, کفالت جن کی وہ کفالت میں ہے, تو کنواری لڑکی جو ہے وہ ان سے اجازت لے اور پھر نکاح کرے. اب ولی کا کام یہ بنتا ہے کہ وہ سپورٹ کرے. ولی کا کام بطور سپورٹ ہے اس میں. ولی نے اب ایجاب و قبول نہیں کرنا, ولی ہاں یا نہ نہیں کر سکتا, ولی نے سپورٹ کرنی ہے. اور جو کنواری لڑکی ہے اور وہ بالغ ہے, اگر ولی اس کے راستے میں رکاوٹ بن گیا ہے, یہ باقی ریکوائرمنٹس اس کی پوری ہیں, عقیدے کا بھی ٹھیک ہے لڑکا, اور باقی بھی کسی گناہ کبیرہ میں بھی نہیں پڑا ہوا, اور باقی بھی شرعی ریکوائرمنٹس پوری ہیں جو میں پہلے بتا چکا ہوں, اور ولی اس کے راستے میں رکاوٹ بن گیا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ میں نکاح نہیں کرنے دیتا, اس سے نہ کرو, فلاں سے کرو, میری مرضی سے کرو. تو اب یہ جو ولی ہے یہ ولایت سے خارج ہو گیا ہے. یہ نوٹ کر لیں پوائنٹ. اب یہ ولی ولایت سے خارج ہو گیا, یہ ولی نہیں رہا. اب اس لڑکی کا جو ولی ہے وہ اسٹیٹ ہوگی, گورنمنٹ ہوگی, عدالت ہوگی, قاضی ہوگا. اب لڑکی کو اجازت ہے کہ وہ جا کر کورٹ میرج کر لے. ہاں, پہلے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس نے پوری ایفرٹ کی ہو, کوشش کی ہو, منایا ہو, سمجھایا ہو, ڈانٹ کھائی ہو, سب کچھ کیا ہو. جب اسے بالکل کلیئر ہو جائے کہ یہ کسی صورت نہیں کروا رہے, رستے میں کھڑے ہو رہے ہیں, تو اب یہ ولی جو ہے وہ ولایت سے خارج ہو جائے گا. وہ جا کر کورٹ اس کی ولی بن جائے گی, ریاست اس کی ولی بن جائے گی. اب اگر وہ کورٹ میں, یہ ریکوائرمنٹ آپ کو ولی کی کلیئر ہو گئی کہ ولی ولایت سے خارج ہو جاتا ہے. اب کیس ٹو کیس دیکھ لیں کہ اب ہوا یہ کہ ایجاب و قبول میں ولی نے زور کر دیا کہ زبردستی کہہ دیا لڑکی کو کہ تم فلاں سے نکاح کرو, زبردستی ہاں کروا دی. تو اب یہ ولی کی طرف سے زور زبردستی تھی, لڑکی کی مرضی نہیں تھی, تو اب یہ نکاح نہیں ہوگا, کیونکہ بیسک ایجاب و قبول کی ریکوائرمنٹ لڑکی اور لڑکے کی طرف سے ہے.
دلہا اور دلہن کی طرف سے ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب یہ نکاح نہیں ہوگا کیونکہ ان کی مرضی نہیں تھی, زبردستی ان سے ہاں کروائی گئی. لیکن اگر وائس ورثہ ہو کہ ولی سے اجازت ہی نہیں لی, لڑکی نے لی نہیں اجازت, فرض کریں ویسے تو لینی چاہیے تھی, لیکن اگر اس نے نہیں لی, فرض کریں اول تو لینی چاہیے تھی, اس نے لی اور انہوں نے رستے میں رکاوٹ بنے, تو اب تو وہ ولاء سے خارج ہو گیا. اب وہ لڑکی خود نکاح کر سکتی ہے, چاہے کورٹ میں جائے چاہے خود لڑکی اور لڑکا کر لیں, دونوں کیسز میں بالغ لڑکی کا نکاح ویلڈ ہوگا. لیکن فرض کریں ایسا بھی ہو گیا کہ اس نے اجازت لی نہیں, خود ہی نکاح کر لیا, ڈر کے مارے نہیں لی, جیسے گھر میں ماحول بنایا ہوتا ہے اکثر کہ پتہ نہیں جان سے ہی مار دیں گے, یا جو بھی وجہ تھی. اب لڑکی اور لڑکے نے ایجاب و قبول کر لیا, گواہ بھی تھے, سارا کچھ تھا, اور جو ہے وہ ولی کی پرمیشن نہیں تھی. تو اب کیا ہوگا؟ اب یہ جو نکاح ہے, ولی آ کر اگر کہہ دے کہ میں اس نکاح کی اجازت نہیں دیتا, یہ نکاح کینسل کیا جائے, تو اب یہ نکاح فاسد نہیں ہوگا. ولی کی ریکوائرمنٹ تھی, ضروری تھی, لیکن اگر نہیں لی اور لڑکی لڑکے نے کر لیا تو ولی اس نکاح کو فاسد قرار نہیں دے سکتا, ولی اس کو کینسل نہیں کروا سکتا. بالغ لڑکی کی جو رائے ہے, بالغ لڑکی کی جو مرضی ہے وہ مقدم رہے گی, وہ نکاح ویلڈ رہے گا, وہ نکاح ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. کیا کیا ریکوائرمنٹ ہوگی؟ سب سے پہلے ہے مسلمان ہونا, عقیدہ ٹھیک ہونا. دوسری ریکوائرمنٹ ہے ایجاب و قبول. تیسری ریکوائرمنٹ ہے گواہوں کا ہونا. ٹھیک ہے جی. اور چوتھی ریکوائرمنٹ ہے ولی کا انوالو ہونا. اور پانچویں, اور یہ بہت اہم ریکوائرمنٹ ہے, اس کے بغیر بھی نکاح نہیں ہوتا, حق مہر کا ادا کیا جانا. لڑکے کے ذمے ہے کہ وہ حسب استطاعت لڑکی کو حق مہر ادا کرے. اور حق مہر کتنا دینا ہے؟ اب یہ نہیں کہ 10 کروڑ کی شادی ہوئی ہے جیسے اکثر لوگ کرتے ہیں اور 50,000 روپے حق مہر لکھوا رہے ہیں, تو یہ اللہ کے شاعر کا مذاق اڑایا گیا ہے. حق مہر حسب استطاعت دیا جائے. اگر اچھا ولیمہ کر رہے ہیں, آپ اچھے طریقے سے شادی کر رہے ہیں, مطلب اچھی مناسب خرچ کر رہے ہیں, تو آپ مناسب حق مہر بھی دیں. اس کی کوئی نہیں ہے, کم کی بھی کوئی لمٹ نہیں ہے, زیادہ کی بھی نہیں ہے, لیکن مذاق نہیں اڑانا چاہیے. مجھے ایک شادی میں پارٹیسپیٹ کرنے کا اتفاق ہوا, تو وہاں لاکھوں روپے تو انہوں نے صرف ہوائی فائرنگ اور آتش بازی میں اڑا دیے, لیکن جب حق مہر ادا کرنے بیٹھے تو انہوں نے کہا 5,000 روپے حق مہر. تو یہ بہت مذاق اڑایا ہے انہوں نے اللہ کے شاعر کا. اگر آپ نے لاکھوں روپے آتش بازی پہ اڑا دیے تھے نا, تو کم از کم لاکھوں روپے آپ کو حق مہر بھی ادا کرنا چاہیے تھا. یہ ایک عزت ہے جو آپ لڑکی کو دے رہے ہوتے ہیں, کہ تمہاری ایک وقت ہے, تمہاری ایک ویلیو ہے, تمہارا ایک اکرام ہے, وہ عزت میں تمہیں دے رہا ہوں اور پھر میں تمہیں اپنا رہا ہوں. تو حق مہر مناسب ہونا چاہیے. ہاں اگر کسی کی سیلری 30,000 روپے ہے, وہ 10,000 روپے حق مہر دے رہا ہے تو ٹھیک ہے. 5,000 تو خیر آج کے دور میں کسی صورت بنتا ہی نہیں نا, وہ تو مذاق ہو گیا نا. ہاں یہ ہے کہ بالکل کسی کے پاس کوئی ایسا نکاح کر رہا ہے کہ جو 1 روٹی صبح آدھی روٹی شام, اس طرح کی سچویشن ہے, اور بالکل وہ بھی ٹھیک ہے, وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں, ایسا نکاح بھی آپ کر سکتے ہیں. تو اس کیس میں پھر وہ حسب استطاعت جو ان کی حیثیت ہوگی اس حساب سے وہ نکاح کرنے, وہ بے شک کم سے کم بھی حق مہر رکھ سکتے ہیں. تو سمجھ میں آ گیا آپ کو یہ ریکوائرمنٹس ہیں, اور ولی کا میٹر بھی آپ کو سمجھ آ گیا. تو یہ نکاح کے بنیادی چیزیں آپ لوگ سمجھ لیں اور پیرنٹس بھی سمجھ لیں. اچھا, دوسری بات میں نے آپ کو بتا دی کہ وہ جو فون پہ بچی نے نکاح کیا تھا, اس کا نکاح اپرنٹلی اس کو کہا گیا تھا کہ تمہارا نکاح ہو گیا ہے, اس کا نکاح نہیں ہوا تھا کیونکہ گواہ موجود نہیں تھے. 2 باتیں ہو گئیں. تیسری بات بھی میں نے آپ کو بتا دی کہ جس بچی نے نکاح کر لیا تھا, تیسری میں دوبارہ بتا دیتا ہوں, میں نے پہلے شروع میں بتایا تیسری بات, کہ ایک بچی نے یہ کہا کہ میں نے اپنے پیرنٹس کو منانے کی کوشش کی لیکن وہ بالکل اجازت نہیں دے رہے تھے مجھے نکاح کی, اپنی مرضی کا نکاح مجھے نہیں کرنے دے رہے تھے. تو لہٰذا میں نے کیا کیا کہ مجھے موقع ملا اور میں نے جا کر خود نکاح کر لیا, کورٹ میں کیا یا جیسے بھی کیا, بغیر کورٹ کے بھی اگر کیا تو گواہوں کی موجودگی میں حق مہر اور باقی ریکوائرمنٹس پوری تھیں. تو اب میں جب گھر آئی تو پھر میں نے انہیں بتا دیا کہ میں نکاح کر چکی ہوں. تو اب لڑکی کے جو پیرنٹس اور ولی ہیں وہ زور ڈال رہے ہیں کہ ولی کی پرمیشن کے بغیر نکاح نہیں ہوتا, تو تمہارا نکاح نہیں ہوا, اور زبردستی انہوں نے خلا کے پیپر پہ بھی سائن کروا لیے. لیکن وہ کہتی ہے کہ خلا کے پیپر ابھی تک میں کہیں جمع ہم نے نہیں کرائے, یونین میں جمع نہیں کرائے, وہ میرے پاس ہی پڑے ہیں, میں نے کسی کو دیے بھی نہیں. تو اس کیس میں کہ جب لڑکی نے خود نکاح کر لیا, میں پہلے بتا چکا ہوں, چاہے اب ولی نے, کیونکہ جیسے وہ بتا رہی ہے کہ میں نے پوری کوشش کی تھی,
کہ وہ پرمیشن دیں مجھے، لیکن انہوں نے زور زبردستی کی پرمیشن نہیں دی، تو اب وہ ولی ولایت سے خارج ہو گیا تھا. تو اب جو نکاح بچی نے خود کر لیا، اب وہ نکاح ویلڈ ہے، چاہے ولی کی اجازت تھی یا نہیں تھی. اگر اس نے نہیں بھی تھی نا، اگر ولی سے نہیں بھی پوچھا نا، پھر بھی اس کا نکاح ویلڈ ہے. اب اس کا کام یہ بنتا ہے کہ وہ جو بھی خلا کے کاغذیں پھاڑ دے، چاہے کوئی مارے پیٹے، جو مارے پیٹے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو اس مشکل سے نکالے گا. آپ ہمت نہ ہاریں. اپنے اسپاؤس کو کون چھوڑتا ہے؟ اپنے شوہر کو کون چھوڑتا ہے کسی کے مارنے پیٹنے پہ؟ کوئی شوہر کو، بیوی کو کون چھوڑتا ہے؟ جو آپ کو مار رہے ہیں ماں باپ، وہ چھوڑیں گے کسی کے زور زبردستی کے پہ بیوی کو چھوڑ دیں گے؟ یا بیوی شوہر کو چھوڑ دے گی؟ ایسے تھوڑا ہی ہوتا ہے. اب آپ اپنے شوہر کے نکاح میں ہیں اور آپ آرام سے اپنے شوہر کے پاس جا سکتی ہیں. ہاں جائیں کیسے، یہ ایک الگ کویسچن ہے کہ وہ اگر آپ کو گھر میں بند رکھ رہے ہیں، فون چھین لیا ہے یا کانٹیکٹ نہیں کرنے دے رہے، تو وہ پھر میں عموماً اپنی سٹوریاں بتانی پڑ جاتی ہیں مجھے تاکہ آپ لوگوں کو حوصلہ ملے. میں نے جب دوسری شادی کی تو میرے سالے جو ہے نا میری فرسٹ وائف کو لے گئے، اور وہ پھر ملنے بھی نہیں دے رہے تھے، رابطہ بھی منقطع کر دیا، سب کچھ بڑا زور زبردستی انہوں نے کیس بھی کیا، جو کچھ بھی وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا. تو لیکن وہی بات ہے کہ اگر آپ حق پہ ہونا، ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کہ تم نے گھبرانا نہیں ہے، غم نہیں کرنا، ٹینشن نہیں لینی، پریشان نہیں ہونا، تم ہی جیتو گے اگر تم ایمان والے ہو. حق پہ ہونا بہت ضروری ہے، ایمان پہ ہونا بہت ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ پھر کر کے دکھایا. جیسے جس دن موقع ملا، ہفتوں مہینوں کے بعد میری وائف نے کسی بھی طرح کانٹیکٹ کیا مجھ سے، اور کہ بھئی یہ تو زور زبردستی ہو رہی ہے، مجھے تو یہاں سے آنے ہی نہیں دے رہے. تو میں نے کہا کب تک نہیں آنے دیں گے. میں نے بھی اپنی طرف سے بڑا جو بھی جرگہ بٹھانا، یہ وہ بات چیت سب کچھ کر کے دیکھ لیا تھا، وہ نہیں مان رہے تھے. ان کی ایک ہی تھی کہ آپ یہ پہلی بیوی کو چھوڑے، دوسری کو چھوڑے گا تو پہلی واپس آئے گی. میں نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اسلام میں کسی بھی عورت کو اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ دوسری اپنی سوتن کو، اپنی دوسری بہن کو اس کا نکاح توڑوائے، اس کو گھر سے نکالے، یا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہے. تو اسی طرح مرد کو اجازت ہے کہ وہ 4 نکاح کر سکتا ہے بغیر اپنی پہلی وائفس کی پرمیشن کے. مرد کو مکمل اجازت ہے. تو جو شریعت کے خلاف بات آ گئی، میں نے کہا وہ تو میں کسی صورت مان ہی نہیں سکتا، باقی اللہ کے حوالے. تو وہی ہوا فائنلی. خیر پھر وہ میری وائف نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا. پھر میں نے اسے یہی کہا کہ آج نہیں تو کل کسی نہ کسی دن تمہیں گیٹ کی چابی بھی مل جائے گی اور کوئی فون بھی مل جائے گا، اللہ تعالیٰ کو صورت بنائے گا. تم نے مجھے صرف بتانا ہے کہ موقع اچھا ہے، آ جائیں. تو وہی بات ہوئی. کتنے دن بھائی حفاظت کر سکتے تھے، کتنے دن بیٹھ سکتے تھے گھر میں، کہیں تو جانا ہی تھا نا. تو اب وہ مطلب بالغ الگ اور گرون اپ الگ کیا ہو سکتا ہے. تو پھر بال بچے دار سب کچھ، مطلب شادی شدہ عورت، تو اس کے ساتھ کتنا آپ زور زبردستی کر سکتے ہیں. وہی بات ہوئی. تو اس نے مجھے کیا فون کہ بھائی گیٹ بھی کھلا مل گیا، چابی بھی مل گئی ہے، اور ابھی گھر پہ بھی کوئی نہیں ہے. تو میں نے، گاڑی تو میرے پاس تھی نہیں، بھائی کی تھا، تو میں نے کہا ہوا تھا اپنے بھائی کو کہ مجھے گاڑی دینا، یہ کام کرنا ہے. وہی بات ہوئی. میں نے گاڑی نکالی اور جیسے ہوتا تو فوراً پہنچا ان کے گلی کے باہر، اور وہ نکلی گیٹ سے سیدھا اندر گاڑی میں، اور میں گھر لے آیا. پھر کرتے رہے میاں بیوی راضی تقی کرسی قاضی. تو پھر پیچھے سے کرتے رہے جو مرضی. کیا کر سکتے تھے؟ میاں بیوی آپس میں رہ رہے تھے، تو نہ کوئی کورٹ کچھ کر سکتی ہے، نہ کوئی محلہ کچھ کر سکتا ہے، نہ ماں باپ کچھ کر سکتے ہیں. تو کسی کو کسی قانون میں، کسی شریعت میں، کسی قاعدے میں یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ میاں بیوی کو الگ کریں. تو الحمدللہ وہ دن، آج کا دن کئی سال گزر گیا، بڑے سکون سے رہ رہے ہیں. بلکہ وہ بعد میں پھر انہوں نے لوگوں کو کہنا شروع کر دیا جی ہم نے خود ہی بھیجی ہے، ہم نے خود ہی بھیجی ہے. وہ کیا کہہ سکتے تھے. تو بس یہی کریں آپ بھی، اپنے شوہر کو بتائیں، ٹھیک ہے. آپ اس کے نکاح میں جس دن آپ کو موقع ملتا ہے اپنے شوہر سے اپنے آپ کو کڈنیپ کروائیں، اجر بھی کمائیں اور سٹوری بھی بنائیں اپنے بچوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس مشکل سے نکالے. تو جس کا بھی نکاح ہوا وہ ہے نا شرعی ریکوائرمنٹس کے مطابق، تو وہ تو اپنے شوہر کیے بیٹھے کیوں ہیں آپ اپنے گھر میں؟ اور مرد کیوں نہیں ہمت پکڑا؟ بھائی اپنی بیوی ہے تمہاری، اس کو کڈنیپ کرو، اٹھا کے لے آؤ. بھائی کیا ہو گیا تمہیں؟ ہمت کرو. ٹھیک ہے جی. اچھا، تو یہ ہو گئی آج کی باتیں. میرے خیال میں نکاح کی جو بیسک ریکوائرمنٹس ہیں وہ ہم نے ڈسکس کر لی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو
اہل حق میں سے رکھے، اور جس کسی کو بھی نکاح اور اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی پریشانیاں درپیش ہیں، اللہ تعالیٰ وہ تمام پریشانیاں آپ کی دور فرمائے، اور جو شریعت نے آپ کو حق دیا ہے پسند کا نکاح کرنے کا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو وہ حق عطا فرمائے۔ اور ایک اور کامن چیز میں بتا دوں، ابھی زیادہ تر کا یہی کوشچن ہونا ہے ابھی جو کالز آئیں گی، کہ جب کوئی مطلب زیادہ تر جو لوگ بچے کانٹیکٹ کر رہے ہیں ان کا یہی مسئلہ ہے کہ وہ امی نہیں مان رہی، ابو نہیں مان رہے، یا لڑکے والے نہیں مان رہے، لڑکی لڑکا آپس میں راضی ہیں تو باقیوں کو زیادہ مسئلہ تکلیف ہو رہی ہے۔ تو دیکھیں حد الوسع آپ سب کوشش کریں کہ اپنے پیرنٹس کو منائیں، اور اگر مشکل بھی آ رہی ہے، تکلیف بھی آ رہی ہے، تو میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کورٹ میرج کر لیں یا زور زبردستی آپس میں نکاح کر لیں بعد میں بتا دیں۔ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ پوری کوشش کریں کہ آپ کے پیرنٹس بھی انوالو ہوں اور احسن طریقے سے آپ لوگوں کا نکاح ہو جائے۔ تو اس کے لیے میں آپ کو ایک ٹپ بھی بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ تم لوگ اللہ سے استغفار کرنا شروع کر دو، اللہ تعالیٰ تمہارا ہر مسئلہ حل کر دے گا، جاب ہو جائے گی، شادی کا مسئلہ حل ہو جائے گا، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، ہر چیز اللہ تعالیٰ تمہاری سالو کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ قرآن میں بتاتا ہے، بڑی خوبصورت ایک آیت مجھے ملی ہے سورۃ الانفال کی، کہ اللہ جو ہے نا وہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، ایون بندے کا اس کے دل پہ بھی اختیار نہیں ہوتا، اللہ درمیان میں حائل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دلوں کو اس قدر گرفت رکھنے والا ہے دلوں کے اوپر، تو اگر لوگوں کے دل سخت ہوئے ہوئے ہیں تو کوئی ایسی بات ہے کہ اللہ نے دل ابھی لوگوں کے سخت رکھے ہوئے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا کریں کہ جو آپ کے گھر والے ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، جو بھی ولی ہیں، پیرنٹس ہیں، ان کے دل نرم ہو جائیں اور آپ کا یہ جو شادی والا میٹر، نکاح والا میٹر ہے، یہ سالو ہو جائے۔ تو آپ نا بہت زیادہ استغفار کریں، انشاءاللہ آہستہ آہستہ دل نرم ہونے لگ جائیں گے، اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کر دیں، آپ دیکھیں گے کہ کیسے آپ کی پرابلم سالو ہوتی ہے انشاءاللہ۔